کئی دہائیوں تک مسئلہ کشمیر عالمی سفارتی ایجنڈے کا مستقل حصہ رہا۔ یہ ایک ایسا تنازع تھا جسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور دنیا کی بڑی طاقتیں ایک ایٹمی فلیش پوائنٹ کے طور پر دیکھتی تھیں، مگر آج اس مسئلے پر چھائی خاموشی خود ایک گہری اور تشویشناک آواز بن چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ڈیبیٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ آج ہمارے ساتھ شائستہ صافی موجود ہیں جو کشمیری نژاد سماجی کارکن، یوتھ فورم فار کشمیر کی لابسٹ اور تنازعاتی خطوں میں خواتین کے حقوق کی نمایاں آواز ہیں۔ وہ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں گی کہ کس طرح اسٹریٹجک لابنگ اور قانونی دستاویز سازی مقبوضہ کشمیر کو ایک کھلی جیل میں بدلنے والی حقیقت پر عالمی خاموشی توڑ سکتی ہے۔ بہت شکریہ شائستہ صافی صاحبہ۔ میرا سوال یہ کہ اگست 2019 کے بعد مسئلہ کشمیر عالمی سفارتی ایجنڈے سے بتدریج اوجھل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کے نزدیک کیا یہ عالمی طاقتوں کے جو پرانے تنازعات ہیں ان سے تھکن کا نتیجہ ہے، یا پھر بھارت کی منظم سفارتی حکمت عملی اور یہ جو اندرونی معاملے کی بات کرتا ہے اس بیانی کی کامیابی ہے؟ بطور کشمیری آپ اس تبدیلی کو، کشمیر کاز کی قانونی اور اخلاقی حیثیت کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک اس نے اس کو متاثر کیا ہے؟ بہت شکریہ صبوح سید صاحب آپ کا مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ بہت جامع سوال ہے یہ۔ دیکھیے، میں ہندوستان کی کامیابی تو نہیں کہوں گی اسے، لیکن میں اپنی ہم لوگوں کی کمزوری ضرور اس کو کہوں گی کہ ہم اپنی کامیابیوں کو، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ ہم اپنے جو مائل سٹون ہم تھوڑے سے اچیو کرتے ہیں ہم ان کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، لیکن ہندوستان اپنی 6 جہاز گرنے کے بعد بھی اپنا ان کا جو پائلٹ پکڑا جاتا ہے اس کو بھی، اپنی وہ ناکامیوں کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم۔ آپ اس کو ایسے دیکھیے کہ پہلے جب او آئی سی کے اجلاس ہوا کرتے تھے اور اس کے اندر کشمیر کو مینشن کیا جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے اس سے کیا ہوگا، او آئی سی صرف بیان دیتا ہے، اقوام متحدہ کے اندر تقاریر ہوتی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تو صرف تقریریں ہیں۔ لیکن اب جب ہندوستان کی لابینگ کے بعد وہ چیزیں بھی ہم کم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا نام بھی اب اس طرح مینشن نہیں ہو رہا، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ کاش او آئی سی کو بیان دے دیتا یا اقوام متحدہ کے اندر ہی کوئی کشمیر کا نام لے لیتا۔ جب وہ چیزیں ہو رہی تھیں ہم ان چیزوں کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کو کچھ مانتے نہیں ہیں اس چیز کی حیثیت، لیکن جب وہ ہم سے چھن جاتی ہے یا ہمارے پاس نہیں رہتی ہے تو پھر ہم لوگ اس چیز کا واویلا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے دشمن سے سیکھنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی شاطر ہو، ہمیں سیکھنا یہ چاہیے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو، اپنے مائل سٹونز کو کس طرح سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے، ڈپلومیٹکلی ہمیں کس طرح اپنا بیانیہ کس طرح دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہیے۔ صرف ریاست کے اوپر یا صرف حکومتوں کے اوپر ہمیں صرف ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بحیثیت شہری، بحیثیت ہم جو سوشل میڈیا یوزرز بھی، بحیثیت انسان بھی، ہم سب کا جو رول بنتا ہے ہمیں اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے۔ بہت ہم آسانی کے ساتھ حکومتوں کے اوپر بھی بیان جاڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، یا انہوں نے گھٹ چوٹ کر لیا، یا انہوں نے سودا کر دیا، یا انہوں نے بیچ دیا۔ بہت آسان ہم نے دیکھا 2019 کے بعد جتنی کانفرنسز میں نے کم از کم شرکت کی، یہ بیانیہ دیا جا رہا تھا کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان سودا ہو چکا ہے۔ کس طرح کا سودا؟ کہاں ہے وہ ڈاکومنٹس؟ دکھائیں پھر ہمیں، اگر ہم کشمیریوں کو بھی دکھائیے جی کہ پھر کون سا سودا ہو چکا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کشمیر، جو مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگ ہیں ان کا مورال، ان کا لو کر دیتے ہیں، ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ ہم جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو باہر اس ڈائسپورا میں ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایون پاکستان کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ، یا سوشل میڈیا یوزرز کی یہ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ سودا ہو چکا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ کم ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لوگ جو آکوپیشن کے اندر سے آوازیں اٹھا رہے تھے، جن کی آوازیں اب دبائی جا چکی ہیں، ہم ان کی آواز بنیں اور ہم دنیا تک ان کی آواز پہنچائیں۔ لیکن پھر جب یہ دوسرے بیانیے، ہندوستان کا بیانیہ جب یہ دنیا کے سامنے پریزنٹ ہوتا ہے اور لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں، تو ہمیں اس وقت تک، کشمیریوں کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے کہ جب ایک غیر کشمیری، ایک انڈیجنس انسان نہیں، اس کو کشمیری بنا کر پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ مثال دوں گی میں میر چندانہ کی کہ وہ ایک ہندوستانی ہے لیکن اس کو کشمیری کے طور پر ہندوستان پریزنٹ کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیے کشمیری اور ہندوستان کی بات کرتی ہے۔ ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہم ان آوازوں کو جو کشمیریوں کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں، ان
کی طرف توجہ نہ دیں، ہم ان آوازوں کو آگے پہنچائیں جو کشمیر کی بات کرتے ہیں، جو کشمیر کی سچی کہانیاں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جو کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، جو کشمیر کے وجود کی بات کرتے ہیں، اس کی مسلم شناختی کی بات کرتے ہیں. ہمیں ان آوازوں کو آگے پہنچانے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کرتی ہے، حکومتیں کیا کرتی ہیں، اس تک ہماری دسترس نہیں ہے، لیکن آپ کا اور میرا جو کام بنتا ہے ہمیں وہ کم از کم بخوبی کرنا چاہیے. بہت شکریہ شائستہ صافی صاحبہ، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ اس کی جو ڈائنامکس ہیں ان کو بیان کیا ہے. پاکستان نے مئی 2025 کی کشیدگی کے بعد عسکری اور سفارتی سطح پر نسبتاً مضبوط موقف اختیار کیا کشمیر کے بارے میں. مجھے بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کیا یہ رد عمل مسئلہ کشمیر کو دوبارہ عالمی توجہ دلانے میں کامیاب رہا، یا عالمی نظام اب بھی اسے جو ایک مینیجڈ کانفلکٹ ہے اس کے طور پر دیکھنے پر ہی قائم ہے؟ دیکھیں سبوک سید صاحب، کچھ لمحات ہوتے ہیں جو بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتے ہیں. جو ابھی مئی 2025 کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو ہندوستان پاکستان کے درمیان ایک جنگ چھڑی، جو ہم پہلے بتانا چاہ رہے تھے، دنیا کو بتا رہے تھے کہ کشمیر از اے نیوکلیر فلیش پوائنٹ. کسی بھی وقت عالمی ہم بتا رہے تھے ان کو کہ نیوکلیر پاور 2 ہیں یہ ممالک، کسی بھی وقت پہ ایٹمی قوت استعمال کر سکتے ہیں. اس کا رد عمل کشمیر کا انٹرنیشنل ایجنڈا پر آیا یا نہیں، وہ دوسرا سوال ہے. میرے لیے بحیثیت کشمیری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی اس مئی کے واقعے کے بعد، کہ پاکستان کی جو جنریشن، پاکستان کا جو نئی جنریشن ہے، جن کو کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اتنی انفارمیشن نہیں تھی کہ جتنی 90s کے بچوں میں، 90s کے لوگوں میں تھی، ان کو کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ کشمیر کیا ہے. ان کا ہندوستان کے ساتھ، چاہے وہ دوستی کرنا چاہیں، ہندوستان کے ساتھ امن کی آشا کرنا چاہیں، لیکن جب کشمیر کا مسئلہ آتا ہے یا پہلگام جیسے واقعات ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہندوستان کس طرح بارڈر پر آتا ہے اور کس طرح جنگ جو ہے وہ چھڑنے کو تیار ہو جاتی ہے. میرے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز یہ تھا کہ پاکستان کی اس جنریشن کو معلوم ہوا ہندوستان کا اصل چہرہ، جو بالی ووڈ کے چہرے سے بہت متاثر نظر آتے ہیں، جو ارناب گوسوامی کے پروگرامز کی شدت کو دیکھ کر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا چیز سچ ہے اور کیا چیز نہیں. میرے لیے خوش آئند بات یہ تھی کہ ان سب کا وہ ایک چہرہ جو ہندوستان نے اپنا رائزنگ اینڈ شائننگ بالی ووڈ والا جو چہرہ تھا، وہ پاکستان کی اس جنریشن کو سمجھ آ گیا. ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح ایک جھوٹا بیانیہ بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور اپنے میڈیا کے اوپر بھی ہندوستان دکھاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو سچ دکھانے کی کوشش کرتا ہے. میرے لیے اگر کشمیر اس وقت انٹرنیشنل ایجنڈا پر نہیں آیا، لیکن اس سے بڑی ایک چیز یہی تھی کہ پاکستان کی اس جنریشن کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے، پاکستان کی افواج کی کیا اہمیت ہے، اور پاکستان میں جو آزادی ہے اس کی کیا اہمیت ہے. کیونکہ ہم کشمیر سے، آپ کشمیریوں سے پوچھئے کہ پاکستان کی آزادی، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کا مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے کشمیریوں کے لیے بھی. تو میرے لیے اگر ٹھیک ہے انٹرنیشنل ایجنڈا کے اوپر نہیں آیا، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اتنا فوکس نہیں کیا، لیکن ایٹ لیسٹ یہ کہ ایک جنریشن کو پتہ چل گیا ہندوستان کا اصل چہرہ. اور مقبوضہ کشمیر کی جو ایک سینسٹیوٹی ہے کہ کسی بھی وقت اگر پہلگام میں ایک واقعہ ہوتا ہے تو ہندوستان پاکستان کی افواج جو بارڈر کے اوپر آ سکتی ہیں، ڈرونز اسلام آباد میں بھی آ سکتے ہیں. یہ چیزیں اس جنریشن کو معلوم ہو جانا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا، یہ دونوں امن کی آشا کی بات تو نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا، یہ بہت ہی اہم تھا شائستہ صافی صاحبہ، اور آپ نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا. بھارت مقبوضہ کشمیر میں یہ ساری صورتحال کو ایک تاثر دے رہا ہے کہ جیسے معمول کی صورتحال ہے. بین الاقوامی دوروں میں، G20 نوعیت کی سرگرمیوں میں، اور ترقیاتی بیانیے کا سہارا لے رہا ہے. ایسے ماحول میں انسانی حقوق کی جو دستاویز سازی ہے، عینی شاہدین کی گواہی ہے، اور صنفی جرائم جیسے نصف بیواں ہاف ویڈیوز کی جو بات کی جاتی ہے، اور جنسی تشدد کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، تو عالمی سطح پر مؤثر قانون سازی کیس میں ان کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ اور یہ بات اس حوالے سے بڑی اہم بھی ہے، اور ہم ساری لوگ ان باتوں کو سوچتے ہیں اور اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ کشمیر کے ایشو پر انڈیا کا طرز عمل ہے سیم وہی ہے جو فلسطین کے ایشو پر اسرائیل کا طرز عمل ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ عالمی سطح پر جہاں کشمیر کا ایشو 2025 میں پوری دنیا کے سامنے آیا، پاکستان کا چہرہ سامنے آیا، لیکن انڈیا کا گھناؤنا اور شفاف چہرہ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے بڑا کھل کر سامنے آیا ہے. اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ بھارت جو رائزنگ اور شائننگ انڈیا کی باتیں کر رہا تھا،
बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, और दुनिया ने देखा कि कैसे कनाडा में दहशत गर्दी कर रहा है। कश्मीर की दहशत गर्दी पर जो लोग चुप थे ना, तो कनाडा की दहशत गर्दी जब हुई और कतर के जो वाक़यात हुए, तो पता चला कि असल में गुजरात का कसाई आलमी कसाई बनने जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस बारे में आप बात करें हमारे ऑडियंस को, ताकि पता चले कि ये जो एजेंडा है इनका, ये क्या है और कैसे कानून साजी के ज़रिए हम इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात की, तो जब इंडिजिनस आवाजें उठती हैं, जब स्ट्रक्चर ऑफ वायलेंस खुरम परवेज सामने लाता है, तो अक़वाम मुत्तहिदा भी उसको अप्रिशिएट करता है, नॉर्वे की जो तंजीमें हैं वो भी उनको अवार्ड देती हैं, और इसीलिए हिंदुस्तान को खुरम परवेज को नजरबंद करना पड़ता है। जब हकाइक दुनिया के सामने कोई भी लाएगा, वो सही। इंडिजिनस लोग होते हैं, मकबूजा कश्मीर के लोग, जब जब उन्होंने आवाजें उठाई, उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश की जाती है, उनकी किताबों को बैन किया जाता है, उनके आर्काइव्स को खत्म किया जाता है, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके लीडरान को फांसियों पर चढ़ा दिया जाता है या उनको नजर बंद कर दिया जाता है। जो खवातीन हमारी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनका आप देख रहे हैं, अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमत हिंदुस्तान क्या करती है उनके साथ। तो ये जब इंडिजिनस आवाजें उठती हैं तो हिंदुस्तान को बहुत तकलीफ पहुंचती है, लेकिन ये भी मैं सही। आपको बताऊं सबूक सैयद साहब की दुनिया सुनती है। जब मकबूजा हम्म। कश्मीर के लोग बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। कितना अमल करती है, कितना काम करती है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रही, लेकिन सुनती जरूर है। उनकी आवाज जो है उन तक पहुंचती है। अंग्रेजी की एक कहावत है कि इफ अ ट्री फॉल्स इन अ फॉरेस्ट डज इट मेक अ साउंड। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लेकिन जब आवाजें उठती हैं, जब एक दरख्त के गिरने की आवाज हम बनाएंगे, हम निकालेंगे उस दरख्त की आवाज, हम बताएंगे कि इस दरख्त को भी तकलीफ पहुंची है, इसके गिरने से क्या क्या तकलीफें हुई हैं, तो दुनिया को सुननी पड़ती हैं, चाहे फिर वो सिंपैथी दिखाए या एम्पैथी, लेकिन हमारा काम होता है उस आवाज को पहुंचाना। मीडिया की हमने बात की, हमने अभी हाल ही हम बहज़त कश्मीरी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया कितना झूठ दिखाता है। हम सदियों से समझे कहते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया झूठ दिखा रहा है, लेकिन 2025 में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी ये मान लिया कि जिस तरह उन्होंने अपने मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमले की, जो उन्होंने कराची की तस्वीर दिखाई कि खुदा न खास्ता कराची को उन्होंने खत्म कर दिया है, या लाहौर की बंदरगाहों के ऊपर उन्होंने कब्जा हाँ कर सही। लिया है, तो ये इंटरनेशनल मीडिया ने भी देखा है कि किस तरह वो झूठ बोलते हैं, और उसके बाद उनमें इतनी शर्म नहीं कि अगले दिन वो माजरत का एक बयानिया दे दीजिए कि कल जो हमने दिखाया वो गलत था, या कुछ गलत फहमी थी, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने अपने लोगों को एक गलत चीज दिखानी होती है, उन्होंने अपना आप एक माइटी एक दिखाना है कि हमें एक बहुत बड़ा मुल्क है और बाकी जो छोटे छोटे ममालिक हैं वो हमारे अंडर हैं। ये उन्होंने अपने, क्योंकि ये उनके, मैं उसको किन अल्फाज में कहूँ कि ये शायद उनको अपने मजहब से भी थोड़ा सा मिलता है कि उनको एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कि वो बहुत ही कोई आला मखलूक हैं और बाकी तमाम जो है शूदर हैं और छोटे छोटे मजाहिब के लोग हैं। तो ये उनका मीडिया उसी मेंटालिटी पे चल रहा है और उसी हिंदुत्व मेंटालिटी पे चल रहा है कि बाकी सब जो है वो छोटे छोटे नीच इंसान हैं और सिर्फ हम लोग जो है वो कोई बहुत ही आला और पाक हस्तियां हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा हुआ इस जंग के बाद कि पाकिस्तानी अफवाज ने और पाकिस्तानी अवाम ने, अफवाज ने बॉर्डरों के ऊपर और अवाम ने खास तौर पर हमारी जेनजी ने और हम जिन्होंने सोशल मीडिया का महाज संभाला हुआ था, उन्होंने जिस हिस्सों मजाक के साथ पूरी दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तान किस तरह का बयानिया दिखा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया ने और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उस चीज को एक्सेप्ट किया है। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा उसी हिस्सा मजाक को अपनी तरफ रखते हुए लेकिन थोड़ा सा काम सीरियसली भी हम करें, हम पाकिस्तान का नैरेटिव भी थोड़ा सा दुनिया के सामने बेहतर कर सकते हैं। हम सही। कश्मीर का बयानिया जो कश्मीर के लोग चाहते हैं वो बयानिया दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें हमारा नौजवान बहुत कारामद साबित हो सकता है, उसमें बहुत मदद हमारी कर सकता है। कश्मीर का नैरेटिव, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2019 के बाद कश्मीरी खामोश हो गए हैं। आप वहां के हालात देखिए, कोई भी बोलता है, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर बोले, व्हाट्सएप के ऊपर बोले, फेसबुक के ऊपर बोले, ट्विटर के ऊपर बोले, उसको बैन कर दिया जाता है।
اس کے گھر آرمی بھیجی جاتی ہے، اس کو پولیس اسٹیشن آ کر حاضری دینی پڑتی ہے۔ میرے تمام رشتہ دار مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں، میں ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتی ہوں۔ اگر میں پاکستان کے نمبر سے واٹس ایپ پہ میسج کر دوں تو پھر کھلبلی مچ جائے گی، اور ان کو پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ پاکستان کے نمبر سے ان کے نمبر پر کس نے میسج کیا، کیوں میسج کیا۔ چاہے اگر میں نے ویسے ہی حال چال کا میسج کیا ہو، وہ اس کو کوئی کوڈ لینگویج سمجھ بیٹھتے ہیں، اور پھر ان بیچاروں کی شہمت آ جاتی ہے۔ تو ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بات نہیں کر پاتے ہیں کہ وہاں پر ہندوستان نے اتنی سرولنس کی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا میسیجنگ ہو، ہم نہیں کر پاتے، کالز ہم نہیں کر پاتے۔ وہ لوگ بول نہیں پاتے کسی چیز کے حوالے سے کہ اگر کوئی اپنی رائے دے دیں گے تو ان کو اپنی نوکریاں چھوڑ دینی پڑتی ہیں، ان کو یونیورسٹی کالجز سے ایکسپیل کر دیا جاتا ہے، ان کو ان کی سرکاری نوکریوں سے ایکسپیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ حالات ہوں تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ کیسے بولیں گے؟ تو اس دورانیے میں یہ کہنا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ شاید خاموش ہیں، اور یا وہ ترقی سے خوش ہیں، یا ہندوستان نے ان کی سونے اور چاندی سے ان کی سڑکیں جو ہے وہ سجا کے رکھ دی ہیں، یہ بالکل غلط بیانیہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بالکل اس وقت دم ان کا گھٹ چکا ہے کہ وہ آواز نہیں نکال سکتے، وہ بات نہیں کر سکتے۔ لیکن صبوق صاحب، آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ جب بہت زیادہ خاموشی ہو جائے، بہت زیادہ ظلم ہو، تو اس کے بعد ایک طوفان ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جب لاوا ابلتا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا اپنا کیا پرایا کہ پھر وہ سب کو اگل دیتا ہے۔ آپ کا اور میرا اور جو آپ کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ مقبوضہ کشمیر کی آواز بنیے، بغیر ملاوٹ کے بنیے۔ اگر مقبوضہ کشمیر کے لوگ کچھ بول رہے ہیں، وہ دنیا کو بتائیے، ان تک وہ میسج پہنچائیے، کیونکہ آپ کا اور میرا کام ایٹ لیسٹ ہی، ہم حکومتوں اور ریاستوں کو اس وقت سائڈ پہ چھوڑیے، آپ کو اور میرا کام یہ بنتا ہے کہ ان لوگوں کی آواز، ان ہاف ویڈوز کی آواز، ان یتیموں کی آواز ہم دنیا تک پہنچائیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں، کہ جس نے ہمارے 10,000 سے زائد جو خواتین ہیں ان کو ریپ کیا، ہمارے بچوں کی آنکھیں جنہوں نے چھین لی، ان کو نابینا کر دیا۔ اس وقت اگر وہ ہندو کشمیریوں کو خاموش کیے ہوئے ہیں، تو کیا جو ہمارے ساتھ ماضی میں ہو چکا ہے، کیا ہم بھول جائیں؟ کیا جو ہمارے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، ہمارے مردوں کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہوا، کیا ہم وہ بھول سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اس وقت ایک عارضی سی خاموشی ہے، لیکن اس خاموشی میں آپ نے اور میں نے بولنا ہے تاکہ ان کی آواز زندہ رہے۔ یہ دیکھیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ کر رہی ہیں، اور اسپیشلی میں جب دیکھتا ہوں کہ کشمیر میں آپ نے ذکر کیا کہ یتیموں کے لشکر ہیں، بیواؤں کے لشکر ہیں، ہاف وڈوز، یہ دنیا میں پہلی بار اصطلاح ہم نے کشمیر کے حوالے سے سنی ہے کہ بیویاں اپنے خاوندوں کا انتظار کر رہی ہیں، خاوند لاپتہ ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ اچھا، پورا جو کشمیر ایک خوبصورت جگہ تھی، آپ نے اس کو مطلب ایک لیونگ ہیل بنا دیا ہے، کہ ایک پورا اپنے جہنم میں کریٹ کر کے رکھ دیا اس کو۔ اور سب سے بڑی بدماشی اور ریاستی جبر کا مظاہرہ یہ ہے کہ جو فلسطین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر صحافیوں کو جو کور کرنے جاتے ہیں ان کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، اور دنیا خاموش رہتی ہے، سوشل میڈیا بند کر کے وہاں ظلم کیا جاتا ہے۔ تو سیم کشمیر کے اندر بھی سوشل میڈیا کے انٹرنیٹ بند کر کے وہاں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اور سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ پیرٹ گن کے ذریعے وہاں پر لوگوں کے چہروں کو چھلنی کر دیا گیا، ان کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جو جہنم ہے وہ اس وقت کشمیر ہے یا فلسطین ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر انسانی حقوق کی تنظیموں کا خاموش بیٹھنا ایک مجرمانہ خاموشی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عالمی طاقتوں کا اور عالمی قوتوں کا ویسے تو آگے پیچھے انسانی حقوق کی باتیں کر کے اور انڈیکس شامل کر کے یہ کرتی ہیں پوری دنیا کے اندر کہ فلانا ملک انسانی حقوق میں اس نمبر پر ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس دفعہ ایک انڈیکس بنانا چاہیے کہ یہ جو عالمی چہرے ہیں اور یہ جو عالمی طاقتیں ہیں جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا چیمپئن کہتی ہیں، خاموشی میں یہ کتنے نمبر پر ہیں، ان کا یہ چہرہ یہ ضرور دکھانا چاہیے۔ لیکن آپ نے بڑی اہم بات کی کہ یہ سوال ہے کہ جب کشمیری حالات کے جبر کی وجہ سے بات نہیں کر پا رہے، ان کی آوازیں باہر نہیں آ رہی، فوٹوگرافرز کو پکڑ کے ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور ان کو ملکوں سے نکال دیا جاتا ہے، کہ انڈیا سے نکال دیا جاتا ہے کہ آپ اس علاقے میں نہیں جا سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کسی اور کو ان کی جگہ بات کرنی ہے۔ تو اس مشکل ترین دور میں سسکتے ہوئے کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرنا ہمارے اوپر لازم بھی ہے اور ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور یہ کشمیر کے حق میں ہم آواز نہیں اٹھا رہے، یہ اصل میں بنیادی طور پر پاکستان کے حق میں ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو اس میں چاہوں گا تھوڑا سا یہ جو اہلیان پاکستان ہیں، آپ
مقبوضہ کشمیر سے بلانگ کرتی ہیں، تو آپ کیا بتانا چاہیں گی کہ ہمیں اس جدوجہد میں کشمیریوں کے ساتھ جو کھڑے ہونا ہے وہ کس طریقے سے کھڑے ہوں؟ پاکستانی ڈائسپورا جو باہر ہے وہ کیا کرے اور کیا اقدامات ہمیں کرنے چاہیے؟ دیکھیں سبوک صاحب، پاکستان کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے، پاکستان کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جب شہیدوں کے جنازے اٹھے ہیں تو پاکستان کے پرچم میں اٹھے ہیں. ہندوستان صحیح کی آکوپیشنل فوج ہمارے سر پر کھڑی ہوتی تھی، لیکن ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے. ہم صحیح ہندوستانی افواج کے سامنے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی بہادری کا کام ہے. یہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے کیا ہوا ہے. اس وقت اگر وہ خاموش ہیں، اس وقت اگر وہ نہیں بول پا رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ کس قدر ان کے اوپر ظلم ہوگا کہ وہ اس وقت خاموش ہیں. میری 2019 کے بعد میری ایک کزن مقبوضہ کشمیر سے ان کے ساتھ رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم ساڑیاں جب تک ہم نہیں پہنیں گے اور تلک نہیں لگائیں گے ہم یہاں پر محفوظ نہیں ہیں. مسلم ریاستی مسلم جو ہمارا تشخص ہے اس کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے وہاں پر. جو یوتھ ہے اس کے اندر کس طرح منشیات انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہیں، شراب کس طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. جو ایک کمیونٹی جو ایک اپنے مسلم تشخص کے بارے میں اور اپنے ایک کلوز نیٹڈ کمیونٹی کے طرح سے ایک مشہور تھی، اس میں کس طرح پروسٹیوشن کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. یہ ہندوستان کی یہ نئے نئے طریقے ہیں کہ کس طرح وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے دل و دماغ سے آزادی کو نکالا جائے اور یہ غلط رسومات اور غلط خیالات ان کے دماغ میں ڈالے جائیں. ہم نے یہ دنیا کے سامنے اور ہم نے خاص طور پر پاکستانی عوام کے سامنے یہ چیزیں لانی ہیں، یہ چیزیں ہم نے بتانی ہیں کہ کس طرح ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی سے دور کرنا چاہتا ہے، کس طرح وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے نوجوانوں کو بالی ووڈ کی فلموں کے اندر انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے یا ان کو لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ کو اسکالرشپس دیے جائیں گے ہندوستان کی یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے، اور پھر اگر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پھر انہی اسٹوڈنٹس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور انہیں مارا جاتا ہے اور انہیں پیٹا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان میچ ہوا، کشمیری اسٹوڈنٹس نے سیلیبریٹ کیا میروت یونیورسٹی کے اندر، 52 کشمیری اسٹوڈنٹس کو ریسٹیکیٹ کیا گیا اور ان کے اوپر غداری کا الزام لگایا گیا. کشمیری یہ جانتے ہیں کہ جو مسلمان ہندوستان میں ہیں، ہندوستانی مسلمان، ان کو بھی ہر اس ایسے موقع کے اوپر اپنا دکھانا پڑتا ہے کہ ہم کتنے ہندوستانی ہیں. چاہے کوئی بیان دے نہ دے، ان لوگوں کو بیان ضرور دینا پڑتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہوا، پاکستان نے غلط کیا یا کشمیریوں نے غلط کیا. تو کشمیری جانتا ہے کہ ہم کبھی بھی ہندوستانی نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں جانتے ہیں کہ ہمارا کس کے ساتھ لنک ہے، ہمارے دریاؤں کے بہاؤ کس طرف ہے. ہمارے جیسے گیلانی صاحب نے کہا تھا ہماری ہواؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہے، ہمارے دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہے. لیکن کیا پاکستان کی عوام کے دل بھی اس طرح کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں جس طرح کشمیریوں کے دھڑکتے تھے؟ کیا کشمیریوں کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے، فلسطین میں اسرائیل بم گراتا ہے اور فلسطینیوں کو شہید کرتا ہے، بحیثیت مسلمان ہم جانتے ہیں شہید کا رتبہ کیا ہے، لیکن ہندوستان ہم لوگوں کو اس طرح شہید نہیں کرتا. اب وہ ہمیں منشیات کی طرف دھکیل رہا ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کو پروسٹیوشن کی طرف دھکیل رہا ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کو ان چیزوں کی طرف دھکیل رہا ہے. یہ بحیثیت مسلمان یہ ہمارے لیے زیادہ کنسرننگ ہونا چاہیے کہ وہ ہماری مسلم شناخت کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری کشمیری شناخت کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو اس یوم یکجہتی کے اوپر میری پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ، میری پاکستان کے عوام کو یہی التجا ہوگی کہ آپ اس نیریٹو میں مت جائیے جو آپ کو ہندوستان دکھا رہا ہے کہ اس وقت کیونکہ وہ کشمیری خاموش ہیں یا کشمیری آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ وہ کچھ فیشن شوز کر رہے ہیں یا وہ کچھ ہندوستان کے سنگرز کو ویلکم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کشمیری اپنی آزادی کی جنگ بھول گئے. نہیں، یہ ہندوستان کا ایک طریقہ کار ہے، یہ ایک طریقہ واردات ہے ان کا آپ کو یہ دکھانے کا کہ کشمیری تو سب کچھ بھول چکا ہے. ہم نہیں بھولے ہیں، ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولے ہیں، ہم ان بچوں کو نہیں بھولے ہیں جن کو یتیم کیا گیا ہے، ہم اپنی بیواؤں کو نہیں بھولے ہیں، ہم اپنے ان بھائیوں کو نہیں بھولے ہیں کہ جن کو ٹارچر سیل کے اندر مار مار کے ان کو شہید کیا گیا، ہم ان کو نہیں بھولے ہیں. لیکن اس وقت ہندوستان نے جو ایک بہت زیادہ پریشر کشمیریوں کے پاس ڈالا ہوا ہے،
تو پھر یہ آپ کا اور میرا کام ہے، پاکستان کے نوجوانوں کا کام ہے، سوشل میڈیا کے اوپر نیریٹو بنائیے کشمیریوں کا. ہم لوگوں کی کیس سٹڈیز، ہمارے ہزاروں کیس سٹڈیز ہیں، ہمارے ریپ وکٹمز ہیں، ہمارے ٹارچر وکٹمز ہیں، ہمارے جو شہید ہو چکے ہیں ان کی کہانیاں ہیں، وہ دنیا کے سامنے لائیے. یہ یقین جانیے کہ چاہے برٹش پارلیمنٹ ہو یا کوئی بھی پارلیمنٹ، ٹرکی کی پارلیمنٹ ہو، جب کیس سٹڈیز آپ ان کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کے ان کے روزانہ کی روٹین بتاتے ہیں کہ کشمیر کی مسلمان لڑکی کو اسکول کالج جانے کے لیے آرمی بینکرز میں سے گزرنا پڑتا ہے، ان کو اپنی شناخت دکھانی پڑتی ہے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایک باہر رہنے والے انسان کو اپنی شناخت دکھانی پڑتی ہے، ان لوگوں کو بات سمجھ آتی ہے. جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا انٹرنیٹ ہر 10 دن کے بعد بند ہو چکا ہوتا ہے، ہمارا جو سارا بزنس ہے اگر ہم انٹرنیٹ کے اوپر کر رہے ہیں وہ ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے، ان لوگوں کو باتیں سمجھ آتی ہیں. انڈیجنس لوگوں کی کہانیاں آپ دنیا تک پہنچائیے، ان کی باتیں بتائیے. آپ یقین جانیے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ سمپتی بھی دکھائیں گے، آپ کی بات بھی سمجھیں گے اور اس کو آگے بھی پہنچائیں گے. ہمارا کام ہم نے بتانا ہے، ہم صرف اور صرف گورنمنٹ اور ریاست اور اسٹیبلشمنٹ اور ان کے خلاف باتیں کرنا ہمارا کام نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اچھا، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ انڈیا میں نئے ڈومیسائل قانون بن رہے ہیں، آبادیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ثقافتی شناخت کو مٹایا جا رہا ہے، اور سندھ طاس معاہدے پر حالیہ جو بھارتی بیانات ہیں اس تنازع کو ایک نئے مرحلے میں لے کر جا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مستقبل میں جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ علاقائی سرحدوں سے زیادہ انسانی سلامتی، ثقافتی بقا اور پانی کے وسائل کے گرد گھومے گا؟ آپ نے بہت اچھا مینشن کیا تھا ان ساری باتوں کو. میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا فریم کریں کہ اصل میں اب یہ مسئلہ ایک نئی صورت جو ہے وہ اختیار کرتا جا رہا ہے. دیکھیں، ہم کشمیریوں نے شروع سے بتایا ہوا ہے، ہم نے وارن کیا تھا، ہم نے ایون 2019 سے پہلے وارن کیا تھا کہ ہندوستان کچھ ایسے اقدامات کرنے جا رہا ہے کہ وہ لیگلی اس کو اپنا حصہ بنا دے گا، جو کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے پھر ایک یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا مقبوضہ کشمیر کو. تو ہم کشمیری یہ چیزیں بھانپ رہے تھے، ہم دنیا کو بتا رہے تھے یہ چیزیں کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں. ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ جو مقبوضہ کشمیر کے دریا ہیں ان کے اوپر ہندوستان کتنے ڈیم بنا رہا ہے، اور سنتاس معاہدہ ہونے کے باوجود وہ کتنے ڈیمز بنا رہا ہے. کل کو پاکستان اسی پانی کے لیے، اسی پانی کے اوپر جنگیں ہو سکتی ہندوستان پاکستان کے درمیان، جو پانی مقبوضہ کشمیر سے آ رہا ہے. یہ چیزیں ہم بتا رہے تھے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتا رہے تھے کہ مسلم شناخت، ہندتوا کس قدر خوفناک ہے، کہ یہ صرف آپ کی ہندوستان، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں کتنا اثر و رسوخ تھا ان کا، نیپال میں، برما، بھوٹان میں، ان جگہوں پر ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں کی نظریں جو ہیں صرف پاکستان کی سرحد تک نہیں، افغانستان کی سرحد تک نہیں، بنگلہ دیش کی سرحد تک نہیں، اس سے آگے بھی ان لوگوں کی نظریں ہیں. یہ چیزیں ہم بار بار اپنے کانفرنسز کے اندر، اپنے ویبنارز کے اندر، اپنے سیمینارز کے اندر بتاتے آ رہے تھے. ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح ہمارا حجاب، ہمارا اسکارف، ہمارا جو کشمیری کلچر ہے، ہمارے جو فیرنز ہیں، ہمارا جو پہننے کے لباس ہیں، ان کو بین کیا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، جس طرح ہندوستانی کپڑے ہیں ان کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، ہمارے حجاب کو، ہمارے فیرنز کو بین کیا جا رہا ہے، ہماری جو کشمیری زبان ہے اس کو بین کیا جا رہا ہے، اور ہندی اور سنسکرت جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہم بارہا مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ڈائسپورا میں بھی رہ رہے ہیں، جو مقبوضہ کشمیر میں بھی رہ رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، وہ بارہا ان چیزوں کی نشاندہی کر رہے تھے. آپ نے اس کو صحیح کہا کہ اس کو جب ہم ایک ساتھ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گا کہ یہ کام بہت عرصے سے ہو رہا ہے، چاہے وہ کانگریس کا زمانہ ہو یا بی جے پی کا. اب بی جے پی بہت کھل کے سامنے آ گیا ہے، کانگریس بہت دبے لہجے میں اور بڑے ہی چھپ چھپ کے یہ کام کرتا ہے، لیکن بی جے پی اب کھل کر آ گیا، اور وہ اپنی اسرائیل کے ساتھ دوستی کو بھی جو ہے وہ نہیں چھپا رہا ہے. اور کس طرح اس نے وہ اسرائیل کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر لائے. ہم نے دیکھا آبادیاتی تبدیلی، بہاریوں کو مقبوضہ کشمیر میں آباد کیا جا رہا ہے، جو ایکس سروس مین تھے ہندوستان کی آرمی کے اندر ان کے لیے الگ کالونیز بنائی جا رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر. ان کالونیز میں کشمیری ہم لوگ نہیں جا سکیں گے، وہاں پہ صرف وہ لوگ آباد ہو سکیں گے. تو یہ وہی ایک سیٹ اپ بننے کی طرف جا رہا ہے جو اسرائیل نے فلسطین میں کیا اور ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے.
कई लाख डोमिसाइल जो है वो हिंदुस्तानियों को मिल चुके हैं, जो कि ज़मीनें खरीदने के चक्रों में है मकबूजा कश्मीर के अंदर। बीजेपी के रहनुमा बहुत खुश थे कि अब वो कश्मीरी ख़वातीन के साथ शादी कर सकेंगे। उनके अल्फाज थे कि सफ़ेद चमड़ी की जो ख़वातीन हैं उनके साथ वो शादी कर सकेंगे, वहाँ जो है अपनी ज़मीनें खरीद सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जब हम इस पस मंज़र में देखते हैं तो हमें ये समझ आती है कि हिंदुस्तान हर तरफ से काम कर रहा था मकबूजा कश्मीर को अपनी तरफ खींचने, चाहे वो पानी हो, चाहे वो इसको कल्चरली अपनी तरफ उसको एंगेज करना हो, चाहे वो पॉलिटिकली उसको अपनी तरफ एंगेज करना हो, या चाहे उसको रिलीजियसली। 2019 में हमने देखा, उन्होंने कहा कि मजीद 50,000 मंदिर बनाए जाएंगे मकबूजा कश्मीर के अंदर, मसाजिद को अच्छा। खत्म किया जाएगा और मंदिर बनेंगे। आप ये देख लीजिए कि क्या, जितनी इसकी अर्जेंसी है, क्या हम इतनी अर्जेंसी दे रहे हैं मकबूजा कश्मीर को? मैं हम्म। मवाजना नहीं करी, फलस्तीन के साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन जो हमारे अपने सहन में हो रहा है, क्या हमें उसकी उतनी फिक्र है? कि हम बहुत दूर देख रहे हैं, हम बहुत दूर देख रहे हैं कि एक हमारा मुसलमान भाई रो रहा है, लेकिन जो हमारे पड़ोस में और जो हमारे सहन में पीछे हमारी माएं बहनें रो रही हैं, शायद उनकी आवाज़ हमें कम आ रही है और फ़लस्तीन की ज़्यादा आ रही है। ये बहुत ही अहम और बड़ी बुनियादी बातें हैं, और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। और आपने बहुत ही अच्छी ये बात कही कि कश्मीरी तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ जो हवाएं आती हैं वो मकबूजा कश्मीर से होकर आती हैं, वहाँ से जो दरिया आते हैं वो पाकिस्तान की तरफ बहते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा। और गिलानी साहब का नारा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, तो ये नारा मरते दम तक उनकी ज़बान पर था। और कश्मीरी जब सफ़र आखिरत की तरफ भी रवाना होते हैं तो उनके जनाज़ों में पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगते हैं। तो इस गूंज में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर का मुक़दमा हमने लड़ना है, और कश्मीरी हमारे हैं, हम कश्मीर के हैं। कश्मीर ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान उनका है। तो हम यक जान दो क़ालिब हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी यक जान यक क़ालिब भी इंशाअल्लाह हम होंगे। तो बुनियादी बात यह है कि जुल्म और इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ अपना अगर अखलाक़ी वजूद साबित करना है तो हमें इस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, हमने बात करनी है। और जहाँ दुनिया भर में मज़ालिम होते हैं हम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमारे बैक यार्ड में, हमारे घर के पिछले सहन के अंदर कुछ लाशें पड़ी हुई हैं, यतीमों के लश्कर हैं, बेवाओं के लश्कर हैं, यतीम बच्चे हैं, मासूम लोग हैं जिन पर तरह तरह की कदगनें आयद की जा रही हैं। अगर हम उनके हक़ के लिए नहीं बोले तो हमारा जो अखलाक़ी वजूद है वो हमेशा हमें शर्मिंदा करता रहेगा। और आलमी जो अदालत है वो भी एक क्वेश्चनेबल है, पूरी दुनिया के लिए एक सवाल है कि इंडिया के साथ ताल्लुक़ात और तजारती ताल्लुक़ात की वजह से अगर वो जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलते तो इस दफ़ा एक इंडेक्स जारी करना चाहिए कि जब दुनिया में जुल्म हो रहा था तो ख़ामोश रहने वाले मुल्कों की जो फ़हरिस्त है तो वो इंशाअल्लाह इस साल बनानी चाहिए, और बताना चाहिए कि आपके इंसानी हकूक़ के और इंसानी आज़ादियों के जो नारे हैं वो इंतहाई खोखले हैं। अल्लाह करे कि कश्मीर जल्द आज़ाद हो और शाइस्ता सफ़ी जैसी ख़वातीन बहुत जल्द आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले सकें और उन्हें अपने प्यारों से मिलने के लिए इंतज़ार न करना पड़े।